बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद-दर्सुस्सानी बैनल हक़्क़ि अल-बातिलु हम पढ़ रहे थे और सेंटेंस नंबर 20 तक हो चुका था। आज हम शुरू करेंगे सेंटेंस नंबर 21 से। तो शुरू करते हैं। व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका, और ए मूसा तू डाल दे, मा फ़ी यमीनिका जो तेरे दाएं हाथ में है। व अलक़ि मा फ़ी यमीनिक, तू डाल दे जो तेरे दाएं हाथ में है। तलक़फ़ मा सनऊ, और इससे क्या होगा? तलक़फ़, ये निगल लेगा, मा सनऊ, जो कुछ जादूगरों ने किया है। यानी जादूगरों ने जो रस्सियाँ डाल दी और लाठियाँ डाल दी जो सांप बन गए थे, तो जब तुम अपना असा डाल दोगे तो वह असा भी एक अज़दहा बनकर, सुअबान मुबीन जो कुरान में आया है, एक बड़ा सा अज़दहा बनकर वो उन सारे सांपों को निगल लेगा। तो तलक़फ़ मा सनऊ, जो कुछ जादूगरों ने किया उसको वो निगल लेगा। ठीक है। अब पहले इस टुकड़े की थोड़ी सी तरकीब कर लेते हैं। वाव अत्फ़, अलक़ि ये फ़ेल अम्र है, ऑर्डर, जिसमें हुक्म हो किसी चीज़ के करने का, किसी काम के करने का जब हुक्म होता है तो उसको फ़ेल अम्र कहते हैं। तो अलक़ा युल्क़ी इसका माज़ी और मुज़ारा आता है, उसी से फ़ेल अम्र बन गया अलक़ि। तो वाहिद मुज़क्कर का सेगा है, अंता इसमें फ़ाइल बनेगा। अलक़ि तू डाल दे, माँ जो कुछ, वट एवर। तो आप देखें ये माँ यहाँ पर नफ़ी नहीं है, तर्जुमे से ही ज़ाहिर है, जो तेरे दाएं हाथ में है वो डाल दे। तो ये क्या बन रहा है? मौसूल। ठीक है। जिस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन होता है बिल्कुल वैसे ही, माँ जो तेरे दाएं हाथ में है, तो इसको मौसूल बनाया, फ़ी जर बनाया, यमीनिका, तो ये दो चीज़ें हैं, यमीन अलग है प्लस का। तो जब ऐसी तरकीब होती है तो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कहलाती है। तो यमीनिका तेरे दाएं हाथ में, तो यमीनी को मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलाएंगे तो इस हरफ़ जर का मजरूर बनेगा। जर मजरूर को मिलाएंगे तो पीछे से रिलेट करेंगे। अब पीछे क्या बाकी रह गया था? मौसूल का सिला। तो इस जर मजरूर को मौसूल का सिला बनाएंगे। अब मौसूल और सिले को मिलाएंगे तो मौसूल और सिला हमें क्या बनेगा? ये भी हमें देखना है कि पीछे से क्या बात चली आ रही थी। पहले फ़ेल भी आया, फ़ाइल भी आ गया, अब मफ़ूल चाहिए। तो अलक़ि मा फ़ी यमीनिक, तू डाल दे जो तेरे दाएं हाथ में है। तो मा फ़ी यमीनिका पूरा जुमला मिलकर बनेगा अलक़ि का मफ़ऊल। ठीक है। तलक़फ़ मा सनऊ, ये क्या करेगा? उन्होंने जो कुछ भी काम किया होगा इसको ये निगल लेगा। ठीक है। तलक़फ़ फ़ेल मुज़ारिया, हिया है इसका फ़ाइल। क्यों? ये मुअन्नस का सेगा है, यलक़फ़ नहीं है। यलक़फ़ होता तो फ़ाइल क्या बनता? हुआ। ये तलक़फ़ है, मुअन्नस का सेगा, तो फ़ाइल हिया बनेगा। ठीक। मा सनऊ, जो कुछ उन्होंने डाला था, जो कुछ उन्होंने किया था, जो कुछ भी उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर भी मा मौसूल और सनऊ फ़ेल माज़ी और जमा का सेगा है, चूँकि इसलिए हम फ़ाइल आएंगे। ठीक। तो फ़ेल और फ़ाइल को मिलाएंगे यहाँ पर तो ये मौसूल का सिला बन जाएगा। ठीक। जैसे मौसूल यहाँ आया था, मौसूल का सिला। जी। तो फ़ेल और फ़ाइल जब आ गया, आगे क्या चाहिए? मफ़ऊल। तो मौसूल सिला को यहाँ पर भी मफ़ऊल बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, जो कुछ भी इन्होंने बनाया था या किया था, वो तो महज़, इन्नमा के माने होते हैं सिर्फ़, वो तो महज़, सनऊ कैदु साहिरिन, जादूगर की एक चाल थी। यानी जादू की हकीकत क्या है कि वो असल बेहकीकत चीज़ है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है, कोई वाक़ियत और रियलिटी नहीं होती है। बस वो एक धोखा होता है, एक फ़रेब होता है जो लोगों के साथ किया जाता है। तो असलन उसकी कोई वो हकीकत नहीं है जो मौजज़ात की होती है, करामात की होती है। तो कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो क्या है? जादूगर की चाल है। ठीक। इन्नमा तरकीब के एतबार से हमारे पास है, इसको कहते हैं हरफ़ हस्र, हा स्वाद रा, हस्र, और इसके माने होते हैं माने को समेटना। तो उर्दू में हम इसका मफ़हूम समझते हैं महज़ से, बस। ठीक है ना। इन्नमा ये तो महज़, ये तो बस क्या है? जादूगर की चाल है। तो हम इसको तरकीब में लिखेंगे हरफ़ हस्र। ठीक है। सनऊ फ़ेल माज़ी है और हम उसका फ़ाइल। कैदु साहिरिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बनाएंगे? अब देखिए, ये सनऊ का मफ़ऊल नहीं बनेगा। क्यों?
کیونکہ اصل میں یہ جو پورا انما صنعوا ہے یہ پورا جملہ مل کر بن رہا ہے یہاں پر مبتدا. کہا کہ ان کا جو کیا دھرا ہے وہ کیا ہے؟ بس جادوگر کی چال ہے. تو جادوگر کی چال ہے یہ خبر بن رہا ہے اس جملے کی پوری خبر. تو قید الساحر جب ہم نے مضاف الیہ بنایا تو ہم نے اس کو لکھا خبر مبتدا مستتر. تو یہاں پر آپ خبر کو یہ جو مبتدا مستتر آپ مانیں گے اس کی کیا تقدیر ہوگی؟ تو ہم ہوا بھی مان سکتے ہیں، انما صنعوا ہوا قید الساحر، جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ تو محض کیا ہے؟ جادو. تو اگر آپ ہوا کو یہاں پر مبتدا ہڈن مان لیتے ہیں، مستتر مان لیتے ہیں، تب بھی قید الساحر مل کر خبر بنے گا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا تو انما صنعوا کو ہی اگر آپ مبتدا مان لیتے ہیں تب بھی جملہ درست بن جاتا ہے. چلیے بہرکیف آپ کو جو اعراب ہوتا ہے اس پر ضرور آپ جو ہے غور کریں کہ اگر مرفوع ہے تو کیوں ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، مجرور ہے تو کیوں ہے. ٹھیک. واو کا عطف لا یفلح الساحر حیث اتا، اور نہیں کامیاب ہوتا ہے جادوگر حیث اتا جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے. تو جادو اصلاً جو ہے نا ایک ناکام چیز ہے. یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ناکام کر کے ہی رکھ دیتا ہے. یہ دیر پا نہیں ہوتا ہے، ہاں پل بھر کے لیے کچھ وقت کے لیے ٹائملی کسی پر یہ اثر انداز ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ضائع کر ہی دیتا ہے یا اس کی حقیقت کو سامنے لا کر ہی رکھ دیتا ہے. یہی کچھ یہاں پر بھی معاملہ پیش ہے. لا نفی، یفلح فعل مضارع، افلح اس کا ماضی ہے، یفلح اس کا مضارع. الساحر مرفوع ہے کیونکہ یہ یفلح کا فاعل بن رہا ہے. حیث جہاں، تو یہ کیا بتلا رہا ہے؟ جگہ کو بتلا رہا ہے. تو جو چیز جگہ کو انڈیکیٹ کرتی ہے اس کو ہم ظرف بناتے ہیں. تو حیث ظرف مکان ہے، یعنی وہ جو جگہ کو بتلائے، ایڈورب آف پلیس کو بتا رہا ہے. حیث جہاں کہیں، عطا وہ آتا ہے. تو عطا کیا ہے؟ فعل ماضی اور پلس اس کا فاعل ہوا. ٹھیک ہے نا. حیث عطا ساحر کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عطا جب ہم نے لکھا تو عطا فعل ماضی، ہوا ہے اس کا فاعل. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے سینٹنس نمبر 22 پر آئیے. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما جئتم به السحر، جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو یہ تو محض جادو ہے. ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب یا جلد ہی اس کو باطل کر دے گا، ہے نا، انہیں ضائع کر دے گا، رد کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں سنوارتا ہے، نہیں صحیح کرتا ہے یا نہیں اصلاح کرتا ہے، عمل المفسدین فساد پھیلانے والوں کے کام کو، عمل کو. یعنی جو زمین میں فساد اور ادھم مچاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوارتا نہیں ہے. کیونکہ ظلم ہو یا فساد ہو، ایک وقت آتا ہے جب حد سے زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ گھٹ ہی جاتا ہے. چاہے ظلم ہو، چاہے فساد فی الارض ہو، زمین میں فساد کی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکنے نہیں دیتا. یہ کوئی دائمی معاملہ نہیں، کوئی دائمی عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ضائع کر دیتا ہے. تو قال موسیٰ، قال فعل ماضی، موسیٰ اس کا فاعل. موسیٰ کس حالت اعرابی میں ہے؟ رفع میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. جی. ما جئتم بالسحر، جو تم لائے وہ تو جادو ہے. ما موصولہ بنائیں گے پھر سے. ٹھیک ہے. جو، کیونکہ ترجمہ جو ہو رہا ہے نا، تو جب جو ترجمہ ہو جائے گا تو موصولہ بنے گا. جئتم فعل ماضی اور انتم ہے فاعل. تم، جئتم میں فاعل کون ہے؟ انتم، جو تم لوگ لے کر آئے. بجر ہی مجرور مل کر بنے گا متعلق فعل جئتم کا. ٹھیک ہے. السحر، اب السحر کو کیا بنائیں گے؟ مفعول تو اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے جئتم کے بعد آیا ہے تو یہ سحرا ہونا چاہیے. نہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ السحر ما جئتم به، یہ اصل میں ہے مبتدا مؤخر. تو کبھی کبھار جو خبر ہوتی ہے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے، اس وہ بتلانا زیادہ مقصود ہوتا ہے تو اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو خبر کو پہلے لاتے ہیں. تو جب کہا گیا ما جئتم به السحر، جو کچھ بھی تم لوگ لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، تو خبر کو جب آخر میں رکھا گیا تو اصل جو ہے نا فوکس کروانا تھا خبر پر. یعنی جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ دھوکے کا ہے، وہ جادوگری کا ہے. تو اصل خبر کی طرف توجہ دلانے کے لیے خبر کو پہلے لایا جاتا ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں ملائیں گے، ما کو موصولہ، جئتم بھی یہ فعل فاعل اور متعلق فعل جب ملائیں گے تو ما موصولہ کا صلہ بنا دیں گے. موصولہ اور صلہ کو ملائیں گے تو خبر مقدم یعنی ایڈوانس میں پریڈیکیٹ یا خبر لائی گئی. کیوں؟
السحر جو مبتدا سحر مبتدا مؤخر ہے، اس کی خبر پہلے ہی لائی گئی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مبتدا اور خبر میں کبھی تقدیم اور تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی مبتدا کو بعد میں اور خبر کو پہلے لایا جاتا ہے کلام کے اندر کیا کہتے ہیں تاکید بیان کرنے کے لیے۔ چلیے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو ریجیکٹ کر دے گا، باطل ٹھہرا دے گا، یعنی جادو کے اس عمل کو۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے فعل آ رہا ہے سیبطلہ، تو سا پر ہم نے جو علامت داخل کی اس کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع۔ یہ ہم مضارع پر داخل کرتے ہیں، یہ دو علامتیں ہوتی ہیں، یا تو سا ہوتا ہے یا تو سوفا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یبطلو، یہ یبطلو فعل مضارع، اس کا ماضی آتا ہے ابتلا اور مصدر اس کا ابطال سے نکلا ہے، ابتلا یبطلو ابطال، سیبطلو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے باطل ٹھہرائے گا۔ تو یبطلو کو بنائیں گے فعل مضارع، اور فاعل کون بنے گا؟ ہوا۔ جی، یبطلو میں ضمیر جو آئے گی وہ ہوا کی آئے گی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واحد مذکر کا صیغہ ہے، لہذا ضمیر اس کی وہ آئے گی۔ اب سیبطلہ اس کو، تو دیکھیے فعل آ گیا، فاعل آ گیا، اب درکار ہے مفعول، تو اس ہو کو ہم مفعول بنائیں گے۔ اس کا اعراب ہم کس طرح متعین کریں گے کہ یہ فعل فاعل کے بعد آیا ہے اور اس کا اثر اس پر پڑ رہا ہے، لہٰذا یہ مفعول بنے گا۔ تو اس کی تقدیر کیا ہے؟ اعراب اس میں تقدیری اعراب کیا ہے کہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ یبطلو کا مفعول بن رہا ہے۔ اب فعل فاعل اور مفعول کو جب ملائیں گے تو پیچھے ہمیں کس چیز کی ضرورت باقی تھی؟ وہ تھا یہ انا کا اسم، اس کی خبر نہیں آئی تھی۔ تو فعل فاعل کو ملائیں گے، مفعول کو ملائیں گے، تب اس انا کے اسم کی خبر بن جائے گی۔ تو سیبطلہ پورا جملہ مل کر بنے گا خبر انا، یعنی ان اللہ سیبطلہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور سیبطلہ پورا مل کر بنائیں گے انا کی خبر۔ چلیے آگے جملہ کچھ بالکل ہو بہو لگ رہا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا عمل المفسدین، فساد پھیلانے والے کے کام کو، ہے نا، یعنی فساد پھیلانے والے کے کام کو اللہ تعالیٰ کبھی سنوارتا نہیں، ٹھیک نہیں کرتا، کبھی نہ کبھی وہ منہ کے بل گرتا ہی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ جو ہے اس کا اسم منصوب ہے اسی لیے کیونکہ ان کا اسم بن رہا ہے، لا نفی ہے، نگیٹو ہے،